اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان، قطر اور پوری مسلم دنیا کے شانہ بشانہ وزیر اعظم قطر کا ہنگامی دورہ کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ شہباز شریف نے دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی، اسرائیلی حملے کی مذمت اور عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ اسرائیل نے قطر کی خود مختاری پر حملہ کیا، یہ اقدام علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کو سخت تشویش ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی اسرائیلی جارحیت کے خلاف اسلامی اور عرب ملکوں کے متحدہ رد عمل کے لیے قطر میں کانفرنس کا شریک منتظم بننے کی پیشکش کر چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے بھی قطر کے دورے پر ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کا قطر پر حملہ، نیو یارک میں پاکستان، الجزائر اور صومالیہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے قطر پر بلا اشتعال حملہ کیا۔ اسرائیلی جارحیت UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے دانستہ طور پر مذاکرات میں ثالث پر حملہ کیا۔ گھر، فصلیں، کاروبار اور مال و اسباب، کچھ راوی لے گیا، کچھ ستلج اور چناب۔ سندھو کی لپیٹ میں آ گیا جنوبی پنجاب، صوبے میں مختلف حادثات میں 17 افراد جاں بحق۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق دریائے چناب، ستلج، راوی اور سندھ میں کئی مقامات پر اونچے درجے اور درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ چناب میں پنجنت بیراج کے مقام پر انتہائی سنگین صورتحال ہے، بہاؤ 6,66,000 کیوسک ریکارڈ۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,82,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 5,02,000 اور اخراج 4,75,000 کیوسک ریکارڈ ہوا۔ کراچی میں برسات کے اثرات، شہری مشکلات سے نہ نکل سکے۔ لیاقت آباد، جہانگیر روڈ، صدر اور اطراف میں ٹریفک کی روانی متاثر۔ کورنگی ندی اور کازوے بند ہونے سے جام صادق پل آج بھی شدید جام، ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ دفاتر جانے والوں کو مشکلات، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔